میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ لندن کی گلیوں میں جو ہے وہ سر میں خاک ڈال کے گریبان کو چاک کر کے پھرتے ہیں، تو اٹھائیں اس کو ڈی چوک میں جا کے لٹکا دیں۔ ارے بھائی تو جعلی انقلاب ہے، بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں، عمران خان کے پاس پاور نہیں ہے، لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، ابھی الیکشن کروائیں، ضمانتیں ضبط کروائیں، تحریک انصاف کی عمران خان کے بیانیے کو ووٹ کی طاقت سے کچل دیں، انہوں نے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں، معاملہ ختم کریں۔ لیکن یہ کوئی توقع نہ رکھیں، یعنی اشاروں کے نایوں میں بات نہ کریں نا، آپ دعوے نام لے دیں۔ آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی عیسیٰ نقوی۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ عمران خان صاحب کی سپیچ آپ نے سنی، سپیچ کے آپٹکس کیا تھے اور عمران خان کی سپیچ کچھ ڈیفرنٹ تھی یا وہی پرانی تھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ تقریر تو بہت مختلف تھی، یہ جو گفتگو تھی اس گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جو فوکس ہے وہ اب اس طرف آ رہا ہے، جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل ایشو ہے وہ اکانومی کا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں اب دیکھیں بعد جلسے جلوسوں سے، پریس کانفرنسز سے، کون کیسی سیاست کر رہا ہے، کس کو اس وقت ایج حاصل ہے، حکومت میں بیٹھا ہوا کون ہے اپوزیشن میں، اس سے بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اس ملک کی تاریخ کا جو سب سے بڑا سانحہ ہے فائنینشیل اعتبار سے، اس کا شکار ہیں آپ کے ملک کے کتنے بڑے حصے کے اوپر پانی کھڑا ہے اور لوگوں کے لیے ان کی زندگی، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا، سروائیو کرنا مشکل ہے، سروائیول مشکل ہوا ہے۔ اور یہی جو پریس کانفرنس جو انہوں نے گفتگو کی، آپ اسے خطاب کہیں، آپ اسے پریس کانفرنس، کیونکہ پریس کانفرنس تو وہ ہوتی ہے جس میں صحافی ساتھ موجود ہوں اور وہ سوال جواب کر رہے ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے بیسیکلی یہ جو گفتگو کی یہ ایک موازنہ تھا۔ انہوں نے موازنہ کیا کہ 2018 میں جس وقت حکومت ان کو ملی اس وقت ملک کے معاشی حالات کیا تھے، اس وقت کتنا فارن ریزروز موجود تھے، کتنا ان کے پاس فسکل سپیس موجود تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا، کیا معاشی حالات تھے، اور جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا اور 8 مارچ کو وہ داخل کی گئی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، وہ اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ کلمینیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے ان کا اقتدار، اور اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے ڈرائیو کیا ہے اس ملک کو، سیاسی عدم استحکام نے جو ابھی بھی موجود ہے اس میں انہوں نے کمپیریزن رکھا۔ اور وہ کمپیریزن دیکھیں، لوگ جو ہیں عام عوام کی بات کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ اتنے میٹر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کے ذہن جو ہے وہ شیپ اپ کرتے ہیں، تھوڑا سا اسپن دیتے ہیں، جو ٹیلی ویژن اسکرینس پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہوتے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص اس معاملے میں جو اس کے ذاتی حالات زندگی ہیں اس کا خود سب سے بڑا جج ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے حالات مارچ 2022 میں گزارنا تھا، اسے اس بات سے کنسرن نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹ کیا تھی، بالکل جو مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں، کیا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کا کس طریقے سے تعلق عالمی منڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ڈالر جو ہے اس کی پرائس اوپر جانے سے کیا ہو جاتا ہے، روپی ڈی ویلیو ہونے سے، ڈیپریشیٹ ہونے سے، اس کی زندگی پہ جو ایفیکٹ پڑا اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی میں اتنے ہی پیسے کماتا تھا، مارچ فروری کا مہینہ تھا، میرا بجلی کا بل اتنا آتا تھا، میں اتنے پیسوں میں گزارا کر لیتا تھا، آج وہی پیسے کما رہا ہوں یا آج اس سے بھی 1000-2000 روپے 4000 روپے زیادہ کما رہا ہوں، لیکن اس کو مانگ تانگ کے گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہمارے پاس ڈیولپ ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، وہ اسٹرینتھ ظاہر ہے کہ ان کو جس طریقے سے نکالا گیا ایک تاثر 1 ورسز آل کا کہ وہ اکیلے ہیں اور سارے مل کر ان کے خلاف ہو گئے، یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن اصل بنیادی فیکٹر جو عمران خان کو سپورٹ کرے گا، یعنی آج اگر میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اپنی سیاست چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ ختم کر کے، کیونکہ وہ واحد اپوزیشن جماعت ہے نا، وہ بنی گالا بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک بھی میڈیا انٹریکشن نہیں کرتے، کہ ایک جلسہ نہیں کرتے، آپ یقین مانیں کہ جو لوگوں کے حالات ہیں نا، لوگ جا کر ان کو نکالیں گے، کیونکہ باقی تو ساری حکومت ہے، لوگوں کو بھی کوئی چاہیے جو ان کے لیے بات کرے، آئیں اور آپ ہمیں لیڈ کریں۔ اور ہم ایک چیز دیکھیں، عمران خان کو جو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے بھی مڈل کلاس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ہر قسم کے ہیں، دیکھیں ورائٹی ہے ان کے جلسوں میں، ہم نے دیکھا ہے لوگ جو ہیں وہ پہلے والی بات اور تھی، لیکن اب جو مارچ کے بعد سے جلسے دیکھے ہیں، دیکھیں لایا ہوا کراؤڈ اور آیا ہوا کراؤڈ، اس میں نظر آ جاتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے۔ ہم نے سیاسی جلسے کور کیے ہیں، جا کے دیکھا ہے ہر سیاسی جماعت، لائے ہوئے کراؤڈ کو بھی دیکھا ہے، آئے ہوئے کراؤڈ کو بھی دیکھا ہے، تو یہ جو ہے کراؤڈ کم یا زیادہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ لوگ اب اپنے
ٹیلی فون سیٹ کے اوپر, موبائل فون کے اوپر اگر اسکرینس کے اوپر نہیں دکھایا جا رہا تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از واٹ میٹرس. آج کا جو میسج سمجھ آیا وہ یہ کہ اب وہ جو مارا ماری والا فیز تھا, پورا ایک وہ فیز, وہ اس سے نکل آئے ہیں. اور خان صاحب ٹرانسفر ہوئے ایک طرف سے, وہ مزاحمت والی جو ایک ان کی تقریر ہوتی تھی اس سے وہ معیشت کی طرف آئے. دیکھیں مزاحمت جو ہے وہ موجود ہے, لیکن اب کچھ چیزیں جو ہیں واٹس نیکسٹ, میرا خیال ہے وہ اس فیز کے اوپر. اور آخر میں جو خان صاحب نے جس طرح کہا کہ اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا اور دیوار کے ساتھ لگانا بند نہیں کیا جائے گا تو پھر ملک کو انتشار سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ تو حتمی بات ہے, لیکن ساتھ میں دیکھیں ایک چیز اور عمران خان صاحب کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہی از اے پاپولر, نو ڈاؤٹ ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر رائٹ ناؤ. لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کی بات سن رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ویسے ہی ان کو فالوورز ہیں اور کچھ کو ان حالات نے بنا دیا ہے, ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے خان صاحب کی گورنمنٹ جانے سے پہلے ایک چیز بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ دیکھیں اسٹیبلٹی آئے گی, اس سے تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوں گے, لیکن یہ کوئی توقع نہ رکھے. اور یہ لوگوں کو میسج بلکہ میڈیا کو بھی دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے بندوبست کریں بھائی, اپنے جو آمدنی ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اپنے کام کاج کو بہتر کرنے کے لیے اپنے والی وارث آپ ہی ہیں. یہاں پر کوئی ایک سیاسی جماعت مل کے, یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی مل جائیں نا, تو جو کینسر ہے جس کا علاج آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسپرین کے ساتھ, یہ ڈسپرین سے علاج اگر خان صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو معیشت کہاں پہ کھڑی ہوگی, بہتر ہو دیکھیں بہتر ہونے کے لیے ایک بہت بڑا آپ کو وہ کرنا پڑے گا, جس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے وقت سے گزرنا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا, کوئی جادو کی چھڑی تو ہوتی نہیں. وہ کیا کریں گے خان صاحب آ کے؟ ایک ہی ہوگا کہ جو بھی آئے, عمران خان صاحب آتے ہیں, کوئی بھی حکومت آتی ہے اور 5 سال کا مینڈیٹ لے کے, تو ایٹ لیسٹ ایک اسٹیبلٹی ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, جو اس مارکیٹ کو ریگولیٹ کر سکتا ہے, اس میں بزنس جنریٹ کر سکتا ہے, بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتا ہے, بڑا بڑا جو سرمایہ دار ہے, جو سرمایہ کاری کرنے والا ہے, جو انویسٹمنٹ کرنے والا ہے, مارکیٹ کو گھمانے والا, وہ کب کرتا ہے بزنس؟ جس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار کوئی مارا ماری نہیں ہو جائے گی, کریش نہیں کر جائے گی, میرا پیسہ ڈوبے گا نہیں. تو آپ نے ایک وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, چلے. ابھی تو یہ ہے کہ کسی شخص کو نہیں پتا کہ کل کو کیا ہوگا, تو لوگ بڑے مٹھیاں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ مارکیٹ موو نہیں کر رہی. آئی تھنک دیٹ از دا بالکل. مگر ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی, جس طرح سے عمران خان کی جیسے ہی تقریر ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی 2 ٹی وی چینلز بند کر دیے گئے, اے آر وائی بول. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اب اے آر وائی نے تو ڈیلے میکنزم کو بھی پراپر سے فالو کیا, آپ دیکھ رہے تھے. اور ہمارے پاس اور بھی 2 چینل لگے ہوئے ہیں, ہم ٹی وی لگا ہوا ہے, جیو انہوں نے بھی دکھایا ہے, ان کو بند نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہے کہ پیمرا کو, اب وہ پہلے والا معاملہ ڈیفرنٹ تھا, اب تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. جو عمران خان صاحب نے کامران خان کو انٹرویو دیا, اس کے بعد بڑی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایوان صدر جو ہے وہ کوئی رول پلے کر رہا ہے, تو اب آپ ڈیسائسو, ون آف دا موسٹ ڈیسائسو فیز میں انٹر ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کانفیڈنس اب آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ جو پہلے تمام تر پاپولر گفتگو جو کرتے تھے اپنے جلسوں میں, اپنے انٹریکشنز میں, سازش والے بیانیوں کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے تھے, وہ ان چیزوں کو ٹچ کرتے تھے جس کو آپ پبلک پلس کہتے ہیں. اور اب وہ شفٹ کر کے جو گفتگو کا اپنا محور لے کر آئے ہیں ان ایشوز کے اوپر جو ایک عام بندے کی امپیکٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا کسی معاملے میں ریلیکس ہوئے ہیں. تو یہ بات خان صاحب کی تقریر کے آخری چند لمحات یہ تھے جن میں انہوں نے کہا کہ ہم کال بھی دیں گے اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا. مریم نواز کی آج کی کورٹ کے باہر کچھ گفتگو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اب کوئی بندہ ہندہ نہیں ہے, اور کال دیں گے تو یہ پہلے بھی ناکام ہوئی تھی ان کی کال, اور اب پھر ناکام ہوگی. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ بند کرنے سے اور آنکھیں بند کرنے سے وہ معاملہ حل تو نہیں ہوگا. آپ کو نہیں پسند, بہت ظاہر ہے کہ لوگوں کی چوائسیز ہیں نا, ہو سکتا ہے مجھے عمران خان پسند نہ ہو, مجھے نواز لیگ پسند نہ ہو, یا مجھے پیپلز پارٹی ایز اے ہیومن بینگ کی بات میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ مریم نواز کہہ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ لوگ نہیں نکل رہی ہے, وہ پاپولر نہیں ہے. بھائی اس سے بہتر تو پھر چانس ہی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ابھی الیکشن کروائیں, ضمانتیں ضبط کروائیں, تحریک انصاف کی عمران خان کے بیانیے کو ووٹ کی طاقت سے کچل دیں, انہوں نے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں,
معاملہ ختم کریں. اگر عمران خان یعنی کہ دس از آئی تھنک دا بگیسٹ جوک کہ ایک بندہ یہ کہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جعلی انقلاب ہے اور یہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہا ہے. ارے بھائی تو جعلی انقلاب ہے, بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں, عمران خان کے پاس پاور نہیں ہے, لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. آج ہی آپ الیکشن دفن کریں اس کا, آپ آج ہی الیکشن کروائیں, مکائیں, ہم لوگوں کی جان جو ہے وہ چھڑوائیں اس عذاب سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. 8 مارچ کے بعد سے اب تک اس ملک میں جو ہیجان کی کیفیت ہے, لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور کے اوپر اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہیپینس انڈیکس ہوتا ہے قوم کا, اس میں اگر آپ ابھی چیک کریں گے پاکستان کے لوگ جس طریقے سے اس وقت مسلسل اپنی نظریں لگا کے سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا 24 گھنٹے ایک مایوسی کا ماحول, قیمتیں بڑھ گئیں, سیلاب آ گیا, یہ پوری تباہی چل رہی ہے. تو آپ جان چھڑوائیں نا, آپ تو بہت ماشاءاللہ پاپولر لیڈر ہیں, آپ مستقبل کی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر مگر ایک مریم نواز کی ایک اسٹریٹجی آپ نے بھی دیکھی ہوگی, آج بھی انہوں نے بات کی, وہ کہہ رہی ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے یا اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو میں اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں, میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. اب یہ بہت اچھا طریقہ ہے نا, یہ بڑا زبردست طریقہ ہے. تو یہ اسپیس اپنی پارٹی میں اپنی اسپیس نہیں بنا رہی. میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ لندن کی گلیوں میں جو ہے وہ سر میں خاک ڈال کے گریبان کو چاک کر کے پھرتے ہیں, میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. تو پھر آپ یعنی کہ اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ آپ کی حکومت ہے, آپ ڈرائیو کر رہی ہیں, مفتاح اسماعیل کو آپ ٹویٹر کے اوپر ایک چیز کہتی ہیں, وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ایسے نہیں ہوا کرتا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی جو ہے نا, دیکھیں یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ اکانومی کو فکس کر سکتے ہیں تو یہ عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں. اکانومی ان سے فکس نہیں ہو رہی, عمران خان ان سے آخر میں بتائیں کہ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اس کو پروٹیکشن جو ہے وہ کوچ دے رہا ہے. وہ کوچ کون ہے؟ اور کہہ رہی ہیں اگر یہ لاڈلا نہ ہو تو چٹکیوں میں اس کا علاج کریں. دیکھیں اب یہ سوال تو بہت بڑا ہے نا, یعنی کہ اگر آپ جاوید لطیف کی پریس کانفرنس اٹھا لیں, ان کی گفتگو اٹھا لیں, مریم نواز کی اٹھا لیں, ان سب کے اٹھا لیں, یہ کس کے اوپر الزام؟ یہ جو خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ فوج میں اداروں میں تقسیم کی سازش کر رہے ہیں, وہ ان میں پھوٹ ڈال رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں. تو یہ جو گفتگو ہے, یہ گفتگو بھی تو وہی گفتگو ہے نا بھائی. اور اگر آپ کے پاس یعنی اشاروں کے نایوں میں بات نہ کریں نا, یہی پھر آپ مطالبہ اگر ورنہ آپ عمران خان سے نہ کریں, آپ بتا دیں, نام لے دیں, آپ کو کسی نے روکا ہے, آپ کی کسی نے زبان پکڑی ہے, آپ کا تو اوپر تو پابندی بھی نہیں ہے, انٹرنیٹ بھی سلو ڈاؤن نہیں ہوتا, ٹی وی چینلز بھی دکھاتے ہیں, بار بار دکھا دیتے ہیں, ہم بھی دکھا دیتے ہیں, حکومت بھی آپ کی ہے. ابھی نام لیں اٹھا کے, اگر کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ اس ملک کے ساتھ ان کے بقول سازش کر رہا ہے تو اٹھائیں اس کو, ڈی چوک میں جا کے لٹکا دیں. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ احسان نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.